اور سب نے گزارش کی کہ اس کا جو خلاصہ ہے مختصر سا وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. تو ہم پہلے سے پارے سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے قرآن پاک کا جو آغاز ہے وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوتا ہے. فاتحہ کا معنی یہ ہوتا ہے کھولنے والی. افتتاح کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کہ فاتحہ سے نکلا ہے. تو چونکہ قرآن کا اس سورت کے ساتھ آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں اس لیے بھی اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. کہتے ہیں دوسرا سورہ فاتحہ کو یہ نکلا ہے فتح سے اور فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. یہ سورت جو ہے یہ پورے قرآن کو کھول کر بیان کرتی ہے. کہتے ہیں کہ جب قرآن کا آغاز ہوتا ہے نا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے کہ اللہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے. تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ سے دعا فرمائی ہے. سورہ فاتحہ میں دعا ہے اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کا تقسیم کیا. بندہ جب کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدہ نہیں اپنی, میرے بندے تو نے تو میری تعریف کی. بندہ جب کہتے ہیں نا مالک یوم الدین الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی اے میرے بندے تو نے میری ثنا بیان کی. بندہ جب کہتے ہیں نا مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی اے میرے بندے تو نے تو میری بزرگی بیان کی. بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی اے میرے بندے یہ تیرے درمیان میں اور میرے درمیان میں آدھی آدھی ہے. تو میری عبادت کرے گا اور میں تیری مدد کروں گا. تو صرف میری عبادت کر پھر میرے ذمہ ہے کہ میں صرف تیری مدد کروں. فرمایا اس کے بعد پھر جب بندہ پڑھتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلایا جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا. فرماتے ہیں جب بندہ یہ آیت تلاوت کرتا ہے نا یہ آیتیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لی عبدی ولی عبدی ما سأل. فرمایا میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے نا میں نے اس کو عطا کر دیا. کہتے ہیں بندے نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا تھا؟ بتائیں کیا مانگا ہے؟ صراط مستقیم. وہ صراط مستقیم کا جواب اللہ نے کس صورت میں دیا؟ یہ پورے قرآن میں. بندے نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا کیا فرمایا؟ انعام فرمایا. اللہ نے قرآن کے اندر بتایا بھائی میں نے انعام ان پر فرمایا. بندے نے دعا کی یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوگا. اللہ نے پورا قرآن اتار دیا بھئی یہ لوگ گمراہ تھے ان پر میرا غضب نازل ہوا ہے تم نے ان کے راستے پر نہیں چلا. یہ پورا قرآن اصل میں سورہ فاتحہ کا کہتے ہیں جواب ہے. جو آپ نے دعا مانگی نا اللہ سے کہ مجھے بتا سیدھا راستہ کیا ہے, اللہ نے کہا سارا قرآن دے دیا. یا اللہ گمراہ کون ہوئے تھے؟ یا قرآن پڑھ کے دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں گمراہ کون ہوئے. یا اللہ ہدایت پر کون تھے؟ قرآن پڑھ کے دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں ہدایت پر کون. تو پھر اللہ تعالی سب سے پہلے جو قرآن پاک سورۃ بقرہ کے اندر آغاز کیا وہ 3 لوگوں سے آغاز کیا. کتنے قسم کے لوگ؟ 3. یہ سمجھ لیں بنیادی بات. سورہ بقرہ کے شروع میں سب سے پہلے فرمایا کہ وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں ایک گروہ, اور 2 لوگ ایسے ہیں جو ناکام ہونے والے ہیں. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے, اور اگر تم ناکامی سے بچنا چاہتے ہو تو کیا نہیں کرنا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایمان والوں کی نشانیاں, کامیاب لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی, اور وہ ذرا گن لیں 5 ہی یاد رکھیں. سب سے پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان. اللہ کو مانتے ہیں, فرشتوں کو مانتے ہیں, جنت کو مانتے ہیں, جہنم کو مانتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہتے ہیں یا اللہ تو جو کہتا ہے ہم اس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان. دوسری فرمایا وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. کتنی باتیں ہوگی؟ 2. کامیاب اگر آپ ہونا چاہتے ہیں, فرمایا کہ تم نے دعا کی تھی نا, اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کرنا ہے اللہ پر ایمان رکھنا ہے. جو اللہ کو کہے گا ہم اس پر چلیں گے.
تو فرمایا چلنا کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، سب سے پہلی بات جو اللہ کی ہے نماز قائم کرو. دوسرا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی مال دیا ہے نا، کوئی رزق دیا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ خرچ کرو. یہ بندوں کا بھی حق ہے، اللہ کا حق ہے اس کے لیے نماز پڑھو، اور بندوں کا حق ہے اس کے لیے خرچ کرو. فرمایا اس کے بعد وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، قرآن پاک کے اندر جتنے احکام ہیں نا تم نے ان سب پر کیا لانا ہے؟ ایمان لانا. اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے. اور آخری بات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر کیا رکھنا ہے کہ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ایک نہ ایک دن تمہیں اللہ کو کیا دینا پڑے گا. یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناکام ہونے والے کون لوگ ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ یا ان کو نہ سمجھاؤ ان پر کوئی اثر نہیں. وہ سننا نہیں چاہتے، وہ دیکھنا نہیں چاہتے، وہ کسی کی بات پر غور و فکر نہیں کرنا چاہتے. فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ لوگ ناکام ہونے والے ہیں. تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں جو اللہ کی بات کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں. ناکام ہونے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتے. دوسرے ناکام ہونے والے کون ہیں؟ دوسری پارٹی کون ہے؟ دوسری پارٹی وہ جو کہتی تو ہے کہ یار ہم مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے یار؟ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، ہم رسولوں کو بھی مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ لیکن زبان سے مانتے ہیں، عملی طور پر اس پر ایمان کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی بات بھی نہیں مانتے. اللہ نے ان کی نشانیاں ذکر کی. فرمایا ان کی نشانیاں یہ ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جہاں پر اپنے دین کے اندر فائدہ نظر آتا ہے اس پر چل لیتے ہیں، جہاں پر انہیں اپنا نقصان نظر آتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے. یہ آپ ذرا غور کریں کون لوگ ہیں یہ؟ جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا، اور صرف اس بات پر عمل کرتے ہیں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اور جس میں نقصان انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ اس پر عمل کرنے سے میرا کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا. ان کو کہتے ہیں منافق. کیا کہتے ہیں؟ تو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے مومن جو مانتے ہیں پکے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں، کہتے ہم نہیں مانتے بس بات کرتے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو مانتے ہیں لیکن عملی طور پر اس پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے رکوع کے اندر انہی کا ذکر فرمایا کہ یہ دوسرا گروہ جو ہے نا جو زبان سے مانتا ہے عمل سے نہیں مانتا، یہ لوگ بھی برباد ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا. فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ یہ تو فساد کرے گا. اللہ نے کہا نہیں، سارے فساد نہیں کریں گے، کچھ لوگ فساد کریں گے، لیکن جو فساد کریں گے ان کو میں دنیا میں بھی سزا دوں گا اور ان کو آخرت میں بھی سزا دوں گا. حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کہ جس کو میں پیدا کر رہا ہوں یہ میری بات مانیں گے بھی. یہ سارے ایسے نہیں ہوں گے کہ مانے ہی نہ. تمہارا اعتراض ٹھیک نہیں ہے، یہ ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا اور ان سے کہا کہ یہ بات یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کیا؟ شیطان کی پیروی نہیں کرتا. اور اللہ نے ان کو منع کر دیا کہ اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا. یہ مسئلہ تھوڑا سمجھ لینا. کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت سے منع کر دیا، لیکن شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کیا کر دیا؟ چکھوا دیا، چکھ لیا انہوں نے اس درخت کا پھل. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو تھا زمین کے لیے، تو جنت میں کیوں رکھا؟ کہتے جنت میں دو وجہ سے رکھا. ایک تو یہ کہ ان کو جنت کا نظارہ ایک دفعہ نظر آ جائے گا اور پھر زمین پر جب جائیں گے نا تو دوبارہ کس کی یاد آئے گی؟ جنت کی یاد آئے گی کہ یار ہوتے جا رہا ہے وہی میری جگہ جائے گا، میں نے وہیں آنا. وہ جب نظارہ ایک مرتبہ دیکھے گا تو اس کی کوشش کرے گا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہلے اس لیے وہاں پر رکھا اور اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ یہ جب درخت کا پھل چکھے گا، درخت کا پھل کیا کرے گا؟ چکھے گا. شیطان کی اس کو پتہ چل جائے گا کہ جو میں نے اس کو بتایا نا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو یہ یقین آ جائے گا کہ شیطان واقعی میرا کیا ہے، عملی طور پر پتہ چل جاتا ہے. ایک تھا زبانی کیا نام ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، پتہ کہتا ہے یار اللہ نے کہا تو ہے لیکن اب پتہ نہیں
شک آتا ہے نا دل کے اندر. اللہ نما سارے شک دور ہو جائیں, بندے کو پتہ چل جائے کہ شیطان واقعی اس کا کیا ہے, دشمن ہے, اور اس کو درخت کے قریب لے گیا اور پھر زمین پر اتار دیا. اللہ نے فرمایا دیکھو تم زمین پر جب اترو گے نا تو میری ہدایت آپ آئے گی تمہارے پاس, اور جو بندہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ انشاءاللہ اسی جنت کے اندر کیا کرے گا, دوبارہ جائے گا. بعض ایک جگہ پر میں تحقیق پڑھ رہا تھا, وہ کہنے لگے کہ ایک انگریز تھا, اس نے تحقیق شروع کی انسان پر, اور تحقیق کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ انسان اس سیارے کا نہیں ہے, یہ انسان اس سیارے کا نہیں, کیونکہ یہ انسان اس سیارے میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا. سردی ہو تو اس کو سردی لگتی ہے, گرمی ہو تو اس کو گرمی لگتی ہے. گرمی سے بچنے کے لیے یہ سارے انتظام کیے جا رہے ہیں اور آگے جائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں جانوروں کو آپ دیکھ لیں, آج سے 1000 سال پہلے کیسے رہ رہے تھے, آج بھی کیسے رہ رہے ہیں. بات کو رسم نہیں ہے, وہ سیٹسفائیڈ ہے. کبھی جانوروں کو نہیں سوچ آئی کہ یار میں شیر کو کہ یار میں جنگل میں رہ رہا ہوں, وہ میرے دادا پردادے سارے جنگل میں رہتے تھے, میں بھی جنگل میں رہتا رہوں گا, مجھے کوئی تبدیلی کرنی چاہیے, کچھ چینج لانا چاہیے, یہ میں گھروں میں رہتا رہوں گا ساری زندگی. مچھلیوں نے کبھی نہیں سوچا کہ یار ہم اسی طرح پانی میں رہتی رہیں گی, ہمارا کوئی گھر بھی نہیں ہے, کوئی گاڑی بنا لے, کوئی بندہ ایسی چیز بناتا ہے جس سے ہماری سیفٹی ہو جائے. کبھی نہیں سوچا. پرندوں نے کبھی نہیں سوچا. پرندے آج سے ہزاروں سال پہلے جیسے گھونسلے بناتے تھے, آج بھی کیا کر رہے ہیں. لیکن انسان کو سکون نہیں ہے. اس نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کا نہیں ہے, یہ کسی ایسے سیارے کا, ایسی جگہ کا رہنے والا تھا جہاں پر نہ سردی تھی اور نہ کیا تھی, گرمی. اور وہ جگہ کون سی ہے, وہ جنت ہے. وہاں پر وہ سارا ماحول انسان کے بالکل مطابق تھا. جب وہاں سے اترا, لباس بھی اتر گیا, سارا کچھ اتر گیا. اب یہاں سے بندہ کوشش کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو جو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا کہ تم جنت سے اتارے گئے ہو, تم نے جانا وہی ہے. تم یہاں پر کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے. تم محل بنا لو, اے سی لگا لو, جو مرضی کر لو. آپ دیکھ لیں گورے ترقی کر کر کے عیسائی سائنسدان کہاں سے کہاں پہنچ گئے, لیکن کہیں رکنے کا نام ہے کوئی, رکنے کی بات کوئی نہیں. وہ آگے سے آگے, آگے سے آگے چلے جا رہے ہیں, ہر جگہ میں آگے سے آگے. فرمایا کہ تمہیں یہاں پر سکون کبھی نہیں ملے گا. انسان کے لیے سکون کی اصل جگہ کون سی ہے, جنت ہی. فرمایا اس کے لیے کوشش کرو. اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ تھے, یہاں پر پھر اللہ نے یہودیوں کا شکر آگے شروع کر دیا. فرمایا تم یاد رکھو, یہودیوں کو دیکھ لو, اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر سارے انعام کیے. ان کو گرمی سے بچاؤ کے لیے اللہ نے آسمان پر بادل بنا دیے. کھانے کی ضرورت تھی تو آسمان سے کیا نازل کر دیا ان کے لیے, من و سلوہ ان کے لیے آسمان سے نازل کیا. پانی پینے کے لیے نہیں تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا پتھر پر لاٹھی مارو, اس میں سے کیا نکل آئیں گے, چشمے نکل آئیں گے. فرمایا ان کے لیے چشمے نکل آئے. اور فرمایا کہ دیکھو فرعون ان پر ظلم کرتا تھا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے, یہودیوں نے فرعون کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی, فرعون کو لڑائی میں ہرایا نہیں ہے, بلکہ وہاں سے بھاگے اور آگے سمندر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ایسا کرو, سمندر پر لاٹھی مارو, تو سمندر میں کیا بن گئے, راستے بن گئے. یہ سارے انعامات اللہ نے دلوائے ہیں اس پہلے پائے کی کہ میں نے یہودیوں پر دیکھو کیا کیا انعام کیے. بچوں کی طرح کہتے ہیں کہ وہ جو پتھر پر لاٹھی ماری تھی موسیٰ علیہ السلام نے, تو وہاں سے کتنے چشمے نکلے تھے, 12 کیوں نکلے تھے, ایک چشمہ کافی نہیں تھا بھائی, سب لوگ ایک چشمے سے پانی پی سکتے تھے. 12 کیوں نکالے, کیونکہ ان کے قبیلے کیا تھے, 12 تھے تاکہ لڑن نہ آپس میں. اللہ کو پتا تھا یہ آپس میں لڑ پڑیں گے, وہ کہے گا میرا, ہو گا میرا. فرمایا کہ اپنے اپنے چشمے ہو. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ 12 قبیلے کیوں بنے تھے بھلا, یہ 12 قبیلے کہاں سے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بھائی تھے, کتنے بھائی تھے, 12. یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے, اور یہ سارے کے سارے بھائی کہاں پر آئے تھے, مصر میں جہاں پر فرعون تھا. یہ جو 12 قبیلے ہیں نا, یہ ان 12 بھائیوں کی اولاد ہے. کس کی اولاد ہے, وہ ایک بھائی کی اولاد ایک قبیلہ, دوسرے بھائی کی اولاد دوسرا. یہ 12 قبیلے 12 بھائیوں کی اولاد تھے. یہ وہاں رہتے رہتے قبیلے بڑے بڑے ہو گئے, تو اللہ نے 12 وہاں پر چشمے نکالے. اور جب کہتے ہیں کہ وہ جو سمندر میں لاٹھی ماری تو وہاں پر بھی کتنے راستے بنے, 12 راستے اللہ نے بنا دیے. وہ ایسے بھی لڑ پڑ کدھر جاؤں گا, وہ کہ جی میرا راستہ, وہ میرا. اللہ نے اتنا پیار کیا ان کے ساتھ,
اتنی محبت ان کے ساتھ کی کہ وہ کہنے لگے کہ جنت میں تو ہمارے سوا جائے گا ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو ایسے ہے، اللہ نے تم سے بڑا پیار کیا، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ زیادہ پیار کرتا ہے اس کا حساب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لو۔ فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ اللہ نے بڑی محبت کی، اور ان کی محبتوں کا اللہ کی محبتوں کا انہوں نے کوئی مول نہیں ڈالا، وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے کہا نہیں اللہ تم نے کہنا نہیں پڑھنیاں تو ساڈا پڑھن تو بغیر گزارا ہمارا گزارا ہی نہیں ہوگا، ہم تو پکڑے ہی پکڑے، ہم تو یہ کام کریں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لو، تم لوگوں نے بڑی بہت میں نے تمہارے ساتھ محبتیں کی، تمہیں بڑی فضیلتیں میں نے دی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرو گے نعمتوں کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی آئی، اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اے بنی اسرائیل، اے یہود تو بندر بن جاؤ۔ اللہ نے ان میں سے لوگوں کو بندر بنا دیا، ایسا ذلیل و رسوا اللہ نے کر دیا۔ اچھا منو سلوا حالت کی دیکھیں، اللہ نے حالت بیان کی، اللہ نے آسمان سے منو سلوا نازل کر رہا ہے اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے کھانا تو اتار رہا ہے، لیکن ایک کھانا کھا کھا کے ہم کیا ہو گئے، ہم آتے ہیں، روز ایک کھانا، روز ایک ہی کھانا کھا کھا کے ہم آتے ہیں۔ ایسا کرو دال بھی ہونی چاہیے، سبزی بھی ہونی چاہیے، ترکاری بھی ہونی چاہیے، اور یہ جناب سلاد بھی ہونا چاہیے کھانے کے ساتھ۔ ایسا کھانے کا مزہ تھوڑی آتا ہے، بندہ سالن کھائے روٹی کھائے ساتھ میں سلاد بھی ہو بندے کو مزہ آتا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے سلاد بھی بنا دے، پیاز بھی ساتھ میں ہونے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کتنے ناشکرے لوگ ہو تم، اگر تمہیں یہ سب کچھ چاہیے نا تو میرا میں نہیں دوں گا تمہیں، یہ جو ڈیمانڈیں کر رہے ہو نا، یہ ڈیمانڈیں کرنے کا تمہارا حق نہیں بنتا، وہ مفت میں تمہیں مل رہا ہے اور تم ڈیمانڈیں، اب پھر تمہارے لیے آسمان سے کھانا آنا کیا ہو گیا، بند ہو۔ اللہ نے بتایا کہ جو ناشکری کرتا ہے میری، میں اس سے اپنی نعمتیں کیا کر لیتا ہوں، چھین لیتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ان کی کیوں بتائی ہمیں؟ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، دعا کی تھی نا ہم نے کہ یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا کیا نازل ہوا، تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا ان پر میرا غضب نازل ہوا۔ ناشکری قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی جتنی ہی پسندیدہ قوم کیوں نہ ہو۔ فرمایا تم دیکھو تم کیا کر رہے ہو، یہ ساری باتیں اصل میں ہمارے لیے بتائی ہیں، کہیں ہمارے اندر تمہیں شکری نہیں آ گئی؟ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، آپ یقین کریں دو دو تین تین کھانے پک رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی لوگ رو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے وہ نہیں کھانا اور میں نے وہ نہیں کھانا۔ وہ جو ناشکری ان کے اندر تھی، آپ کبھی اندازہ لگائے نا، وہ ایک عرصے تک کھاتے رہے منو سلوا تو بتا آگ کی جاتا ہے، آگتا کہ نہیں آگتا، بتا آگ کی جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس پر غصہ کیا، یعنی کیا تم کیسے لوگ ہو، ایسی ناشکری اور ڈیمانڈیں، اوپر سے ڈیمانڈیں کر رہے ہیں، یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند ہے کہ جو مل جائے اس پر اللہ کا کیا کرے، یا اللہ تیرا شکر، دال مل گئی یا اللہ اس پر تیرا شکر ہے، یا اللہ گوشت مل گیا یا اللہ اس پر بھی تیرا شکر ہے۔ کچھ بھی نہیں پکا گھر میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے گھر کے اندر نمک ہو، جس کے گھر میں کیا ہو، نمک ہو نا روٹی کے ساتھ، وہ بندہ یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں سالن کوئی نہیں، اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ آج ہمارے گھر میں سالن کوئی نہیں، ہم روٹی کس کے ساتھ کھائیں۔ فرمایا سرکہ، کھٹا سا جو ہوتا ہے پانی سا ہے، فرمایا جس کے گھر کے اندر سرکہ ہو نا، فرمایا سرکے سے بہترین کھانا کون سا ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک کالی اور ایک سفید چیز کے علاوہ مہینہ مہینہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا کہ وہ قوم ناشکری تھی، انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے اس دنیا کی حکومت بھی چھین لی اور آخرت کی جنت بھی اللہ نے ان سے چھین لی۔ یہ یہودی جو تھے نا، یہ دنیا میں حکومت کی انہوں نے، یہودیوں کا ایک غلبہ تھا پوری دنیا کے اندر، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے حکومت چھین لی۔ اچھا پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کا قبلہ تھا بیت المقدس، یہودیوں کا۔ وہ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے تم ہمارے قبلہ تو ہمارا ہے نا، قبلہ تو ہمارا ہے، نبی تم نے بنا لیا اپنا، شریعت تمہاری آ گئی، قبلہ تو ہمارا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تمہیں اس قبلے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تمہارا قبلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مسلمانوں تم اپنا قبلہ کیا کر لو, قبلہ بھی دیا تمہیں. یہ تھوڑا بہت تھا نا کہ تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ہم پڑھ لیتے تھے, اب ہم وہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. فرمایا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا اور مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا, اللہ نے اس سے تبدیل کر کے کون سا کر دیا, بیت اللہ. اللہ نے قبلہ بھی لے لیا ان سے, فرمایا قبلہ ان کا بھی ہے. تو جو قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے, استاد ہمارے کہا کرتے تھے کہ ان کا ایک عبادت کا دن ہوتا تھا ہفتہ, سیچرڈے ہے یہودیوں کا دن. ہمارے یہاں پتہ ہے آپ کو جو بڑی اداروں میں چھٹیاں ہوتی ہیں نا, دو ہوتی ہیں. کون کون سی ہوگا, سیچرڈے اور سنڈے, یہ دو چھٹیاں ہوتی ہیں. سیچرڈے یہودیوں کا دن ہے اور سنڈے عیسائیوں کا دن ہے, اور فرائیڈے یہ مسلمانوں کا دن ہے. ہمارے یہاں سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے عیسائیوں کی وجہ سے اور یہودیوں کی وجہ سے چھٹیاں چل رہی ہیں ہماری. ہفتے کا دن ان کا عبادت کا دن تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عبادت کا دن ہے, اس دن تم لوگوں نے کوئی کام کاج نہیں کرنا. مچھلی پکڑنا ان کا کام تھا جن سے ان کی روزی روٹی چل رہی ہوتی. اللہ نے فرمایا نہیں, بھی ہفتے کے دن نہیں کرنا, باقی دن کرو. اب آزمائش پتہ کیا آئی, آزمائش یہ آئی کہ جس دن ہفتہ ہوتا ہے نا اس دن مچھلیاں بھی کیا آتی, زیادہ. شاعری نے لکھا کہ اتنی مچھلیاں آتی کہ بندہ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتا, شرعاً اتنی زیادہ مچھلیاں. اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ سارا دن کھوٹی لا کے بیٹھے رہتے, شام تک ایک مچھلی آ گئی آگے آئی کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے. اللہ نے آزمایا انہیں, ہر بندے کو اللہ آزماتا ہے. حرام آپ کے سامنے آئے گا, اللہ تعالیٰ آزمائیں گے کہ یہ حرام کو لیتا ہے یا نہیں لیتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حلال مشکل ہو جاتا ہے, حلال کمانا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یار یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں بندے. فرمایا تم سے پہلے جو قومیں ہوئی اللہ نے ان کو آزمایا, لیکن وہ اس آزمائش میں ناکام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کیا نازل کیا, غضب نازل کیا. فرمایا تم نے ایسا نہیں کرنا, صبر سے کام لو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ قائم کرو, اس سے مدد لو. ان اللہ مع الصابرین, کیونکہ اللہ کن کے ساتھ ہے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہتی. اللہ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہوگا. فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ دنیا کی نعمتوں کے لیے تم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو, اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہو, بے صبریاں کر رہے ہو, تو کیا تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے؟ یہاں بھی وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, کوئی تمہارے ساتھ کھڑا. اچھا دنیا کا معاملہ کیسا ہے, یہاں پر جتنی بھی کوئی بندہ پریشان ہو جائے نا تو کوئی نہ کوئی بندہ انسان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نا, وہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ترس کر لیتا ہے, کوئی نہ کوئی بندہ آپ کی مدد کر لیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں یہاں پر یہ جو نشئی ہوتے ہیں باہر پھر رہے ہوتے ہیں, ہر بندے کو پتا ہوتا ہے یہ نشئی آدمی ہے, اس کو میں پیسے دوں گا نشہ کر لے گا. لیکن دیکھ لیں اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے, لوگ ان کو بھی پیسے دے دیتے ہیں, ان کو بھی اپنے نشے کے لیے پیسے مل جاتے ہیں. یہ دنیا میں ایسا نظام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نشے کا بندوبست بھی سمجھ لیا کے حساب سے ہو رہا ہوتا ہے, لیکن فرمایا دنیا میں تو چل رہا ہے, قیامت والے دن کوئی کسی کے کام اس دن نہیں آنا. تم دنیا کی فکر میں لگے ہو کہ یار میرا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا. اوے اللہ کے بندو تم دیکھ نہیں رہے کن کن کو اللہ دے رہا دنیا میں, اور جو فیلی ہے کچھ بھی نہیں کر رہے, اللہ ان کا نظام بھی چلائے گا. تو کیا تمہارا نہیں چلائے گا؟ اگر تم محنت کرو, اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو, اللہ پر توکل کر کے نکلو. حدیث پاک میں آتا ہے توکلوا علی اللہ کما یتوکلون الطیور, اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں کہ صبح کے ٹائم وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور جب شام کو گھر آتے ہیں تو پیٹ بھر کے گھر واپس آتے ہیں. انہوں نے کون سے کاروبار کیے ہوتے ہیں بھائی, وہ کون سا بزنس ہوتا ہے ان کا, نکلتے ہیں بس. تم اگر حلال کمانے کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں پوری فرما دے گا. تم گھبراؤ نہ, ایمان رکھو اللہ پر, اللہ پر توکل رکھو. فرمایا کہ یہ یہودی تھے نا, یہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, اللہ پر توکل اور بھروسہ ان کا ختم ہو گیا, صبر ختم ہو گیا ان کے اندر. ہمارے یہاں بھی صبر ختم ہو گیا, صبر بھی ختم ہو گیا, شکر بھی ختم ہو گیا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کیوں آئے. فرمایا کہ ہم چونکہ ان لوگوں کے راستے پر, ہمیں تو حکم دیا گیا تھا ان کے راستے پر نہیں چلنا. چلنا کن کے راستے پر ہے, انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہے, جن پر غضب نازل ہوا ہے نا
ان کے راستے پر نہیں چلنا. تو اللہ نے یہ پورا جتنا بھی یہ سپارہ ہے پہلا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا ہے. یہود کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ نے ہر بندے کے ساتھ اللہ انعام کرتا ہے، ہر بندے پر اللہ اپنی نعمتیں فرماتا ہے. لیکن فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم سے کیا کر لے گا؟ چھین لے گا. اور اگر مصیبت آ بھی جاتی ہے نا تو مصیبت پر کیا کرو؟ صبر کرو. دو حالتیں ہیں زندگی میں ہر انسان پر، ایک نعمت کی حالت اور دوسری کون سی حالت ہوتی ہے؟ مصیبت کی حالت. یا تو آپ پر نعمت ہے یا آپ پر مصیبت ہے. فرمایا اگر تم پر نعمت ہے نا اللہ کی، چاہے تھوڑی کیوں نہیں ہے، اس پر اللہ کا کیا ادا کرو؟ رو مت. رونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے دنیا کے لیے. ہاں رونے والے لوگ پسند بھی ہیں، لیکن کس کے لیے؟ کس کے لیے روئے؟ آخرت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک آدمی کو ہوگا کہ ذکر اللہ وحدہ ففاضت عینا، فرمایا اس نے اکیلے میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے کیا بہہ نکلے؟ آنسو بہے. اللہ کے لیے روئیں، آخرت کے لیے روئیں. ہم لوگ دنیا کے لیے روتے ہیں، ہمارے سارے رونے دنیا کے لیے ہو گئے. فرمایا یہودی دنیا کے پیچھے بھاگی، انہوں نے حلال حرام کی فکر ہی چھوڑ دی. انہوں نے کہا بس دنیا آنی چاہیے جیسے مرضی آئے. فرمایا اللہ نے ان پر غضب نازل کیا دنیا میں، تم نے یہودیوں جیسا نہیں ہونا، تم نے حلال طریقے سے کمانا ہے. تم نے مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں نعمت دے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ اس پر شکر ادا کرنا ہے. اگر تم اس پر شکر ادا کرو گے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ میں تمہیں زیادہ دوں گا. شکر کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور ناشکری کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں تمام برباد کر لیتا ہے، اللہ چھین لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے اندر اور اگلے جو دوسرا سپارہ ہے اس کے ابتدائی حصے کے اندر یہود کا تفصیل کے ساتھ جو تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمائے اور انہوں نے ان انعامات کی ناقدری کی. آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. ہمارے یہاں پتہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو نبی پاک کی امت ہے اور اللہ تعالیٰ نبی پاک کی امت کو عذاب تھوڑی دے گا، ہم تو نبی پاک کی امت ہے. اور وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم کس کی امت ہے؟ محمد حضرت موسیٰ کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، ہم ان کی امت ہیں. فرمایا ان کی امت ہونے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا. وہ کہنے لگے کہ ہم تو جہنم میں چلے بھی گئے نا. ایک اور ان کی برائی تھی، بڑی بیماری تھی ان کے اندر. کہتے تھے اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے نا لن تمسنا النار الا ایام معدودۃ، اگر ہم جہنم کے اندر چلے بھی گئے نا تو کتنے دن کے لیے جائیں گے؟ بس 4 دن کی بات ہے. اور پھر کہاں جائیں گے؟ جنت ہماری ہے. اور آج ہم دیکھ لیں مسلمانوں کا بھی یہی نظریہ، ہمارے نظریات یہود کی اتباع میں ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کوئی گل نہیں یار مسلمان اسی لا الہ الا اللہ پڑھیا نا. کیوں جی؟ جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا وہ بندہ کہاں جائے گا؟ تو جنت میں جائے گا. یہ مسئلہ سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے نالین پال دی، جوتے. ان کو کہا جا لوگوں میں اعلان کر دے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا نا وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں. حضرت ابو ہریرہ نکل گئے، جوتے نشانی کے طور پر اپنے ہاتھ میں لے. جو بندہ ملتا اس کو بتاتے ہوئے نبی پاک نے فرمایا ہے بھائی جو لا الہ الا اللہ کہے گا نا وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا. جاتے جاتے ملاقات کس سے ہو گئی؟ حضرت عمر سے. حضرت عمر نے کہا کدھر؟ کہنے لگے مجھے نبی پاک نے بھیجا. حضرت عمر چل واپس. نبی پاک نے بھیجا. وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں جانا، وہ نبی پاک نے بھیجا. حضرت عمر ہیوی دوسرے کے تھے، حضرت خدا ذرا کمزور سے تھے. انہوں نے ایسے تھوڑا سا دھکا دیا وہ دھڑام سے نیچے گرے جا. اب وہ روتے روتے آگے اور حضرت عمر پیچھے پیچھے. جہاں سے آئے تھے باغ میں سے نبی علیہ السلام کے پاس باغ میں پہنچے. حضرت ہریرہ شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جنہوں نے مجھے مارا، آپ نے تو مجھے کہا تھا سب لوگوں کو بتاؤ جا کے، میں تو آپ کے کہنے پر گیا ہوں، تو یہ عمر نے مجھے دھکا مارا. نبی پاک نے حضرت عمر سے پوچھا بھائی عمر کیا بات ہے کیوں تو اس کو دھکے مارنا؟
کہیں گے یا رسول اللہ اس طرح تو لوگ اس کلمہ کہنے پر توکل اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ تو کریں گے کچھ نہیں. سارے لوگوں کی سمجھ ایک جیسی تھوڑی ہے. وہ تو یہ سمجھ لیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. نبی پاک نے فرمایا ہاں بھائی آپ کال کے تیری بھی ٹھیک، ایسا کرو گا ٹھیک ہے، جن کو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب آئندہ تم نے ایسی بات کسی اور کو نہیں کہنا. ہم لوگوں نے اس کا بھی الٹا مطلب لے لیا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دیا بندہ سیدھا جنت میں جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں. وہ اقبال نے جو کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ نہیں مسلمان تو کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ کہنے سے پتہ ہے وہ تو وہی بات ہو جائے گی کہ وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم جنت جائیں گے اور آخر کار پھر کہاں چلے جائیں گے. کہتے یار کیسی سوچ ہے ان لوگوں کی، یہ کٹ کھا کے جنت جانا چاہتے ہیں. دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں کٹ کھا کے پاس ہو جاؤں. کہتے نہیں میں میڈل لوں، میں فرسٹ پوزیشن میں پاس ہونا چاہتا ہوں، میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتا ہوں. اور آخرت میں انہوں نے یہ پروگرام بنا رکھا ہے کہ پہلے کٹ کھائیں گے، پہلے جنت جائیں گے اور پھر ہم جنت میں جائیں گے. کیسا پروگرام ہے تم لوگوں کا؟ ہر بندہ یہ پروگرام بنائے کہ میں نے مار کھا کے جنت میں نہیں جانا. میں نے کیسے جانا؟ میں سیدھا جنت میں ہی جانا. میرا پروگرام سیدھا جنت جانے کا ہے، اور سیدھا جنت جانے کا بھی ایسا ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں جانا. اپنا پروگرام تو اونچا رکھو، اپنا ویژن تو بندہ اونچا رکھے. تو فرمایا کہ یہ اس قسم کی باتیں جو ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہو گئی ہیں یہ مسلمان کو سیکھ نہیں دیتی. مسلمان کا کام ہے کہ توحید پر بھی قائم رہے، شرک سے بھی بچے اور اپنی پوری زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارے تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہو اور تاکہ وہ جنت کا حقدار ٹھہرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.